السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سائمہ اشرف. ناظرین, آج عید کا تیسرا دن ہے اور آج کا خصوصی پروگرام عید الاضحیٰ کے نام جو اثار, قربانی اور وفاداری کی روایت سمجھا جاتا ہے اور اسے ہم سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں. میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو بڑی عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. ناظرین, اس خوشی کے پرمسرت موقع پر ہمارا گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نہ صرف اداکارہ ہیں بلکہ سیاسی سماجی میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں. جی, محترمہ نصرت شناز درانی صاحبہ, آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ایک مصروف ترین شخصیت ہیں. عید کا دن ان کا کیسا گزرتا ہے, وہ اپنے کام کو اور اپنے گھر کو کیسے ٹائم دیتی ہیں اور ان کی کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں. تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. میڈم, پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرے دیکھنے والوں کو عید مبارک, اور اسپیشلی مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بسنے والے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اور پوری دنیا میں جو ہمارے کشمیری بہن بھائی بستے ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. میڈم, بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں. اتنی مصروفیت کے باوجود, اتنے کاموں کے باوجود آپ کو تیاری کا موقع کیسے مل گیا؟ لگتا ہے ٹھیک ٹائم لگایا خود پہ آپ نے. نہیں سائمہ, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو تیاری میں ٹائم تو لگتا ہے, لیکن ابھی جیسے آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, کشمیر ڈیجیٹل کی ٹیم نے انوائٹ کیا, تو اب مجھے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور میں نہ ہوں, یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو تیاری میری ہو جاتی ہے, اس میں فرق مشکل نہیں ہے. کیسے مینج کرتی ہیں سارا کچھ؟ ظاہر سی بات ہے, سیاست میں آپ ہیں, سماجی کاموں میں آپ ہیں, اچھا میڈیا کی پلیٹ فارم پہ مختلف جگہوں پہ آپ ہیں, گھر بار ساری چیزیں آپ خود دیکھتی ہیں, کیسے کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی؟ اچھا سائمہ, ایک بات بتاؤں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آج تک آئی کہ میں اتنا کام کیسے کرتی ہوں. اچھا, حالانکہ آج دیکھیں عید کا تیسرا دن ہے جی, اور میں نے سوچا تھا کہ میں آج جو ہے سوچتی ہر سال ہوں کہ میں سونا چاہتی ہوں, میں کبھی دن کو سو سکوں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں دن کو سو سکوں. اچھا, اکثر نیند بھی آ جاتی ہوتی ہے عید والے دن, تھکاوٹ ہوتی ہے یا کیا وجہ ہوتی ہے؟ سستی سی محسوس ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے یا کام کی تھکاوٹ ہوتی ہے؟ نہیں, ایک تو دیکھیں عید جو ہے نا ہمارا, چاہے وہ عید الفطر ہے چاہے عید الاضحیٰ ہے, اس تہوار کی ایک اپنی خوشی ہے جو سال میں 2 دن یہ تہوار جو ہیں وہ آتے ہیں. اور عید کا یہ جو ہماری عید الاضحیٰ ہے یہ ماشاءاللہ 7 دن تک بھی ہم اسے جو ہے نا بچے مناتے ہیں. ہم تو 3 دن کے بعد ہم کہتے ہیں اپنا جو کام کرنا ہے اس میں مصروف ہو جائیں. تو یہ خوشی ہے اس تہوار کی جو ہمیں اسلام نے دی ہے. تو اس لیے اس میں نا اللہ کی طرف سے جو ہے نا انسان کو طاقت عطا کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ خوشی آپ کے اندر ہے کہ آپ اگر سوشل ہے نا آپ, تو آپ کو لوگوں سے ملنے میں خوشی محسوس ہوگی. اور اگر آپ کا دل نیم مردہ ہے تو پھر نہ عید اور نہ عام دن بھی, اور عید ان لوگوں کے لیے ایک ہی جیسا. بہت سارے لوگ سو کے گزار دیتے ہیں عید. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا غلط ہے, سو کے نہیں گزارنا چاہیے. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں سوؤں گی تھکاوٹ کے بعد, لیکن جیسے ہی میں تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کا ریسٹ ضرور لیتی ہوں, چاہے وہ فرسٹ ڈے ہو, سیکنڈ ڈے ہو, دن کے کھانے کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں ریسٹ ضرور لیتی ہوں. اور پھر دوبارہ جیسے ہی ریسٹ لیتی ہوں تھوڑی سی تسبیح پڑھ لی, اور بیل ہو گئی گھر کی, ڈور بیل پہ ہوئی, تو اس کے بعد ساری مہمانوں کو ریسیو کرنے نکلی. تو مہمان جب آتے ہیں نا, اب اللہ کی رحمت ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس میں. اور کبھی کبھی میں جب چھوٹی ہوتی تھی نا تو میں کہتی تھی کہ مکڑا, بچپن کی میں اپنی بات بتاؤں کہ مکڑا وہ جالے پہ وہ چل رہا ہوتا تھا نا, میں کہتی تھی, امی کہتی تھی مہمان کوئی آ رہے ہیں آج نا, تو میں اتنا خوش ہوتی تھی. میں کہتی ہاں مہمان آ رہا ہے کہ رنگ برنگ چیزیں زیادہ بنیں گی نا, ورنہ 2-3 ڈشز ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا, ایک اچھا ٹائم گزرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو یقیناً آج تیسرا دن ہے, آپ نے قربانی بھی کر لی ہوگی, تو ان کی تقسیم کا کیا کچھ حساب کتاب آپ نے رکھا, کس طرح سے اس کو تقسیم کیا؟ اچھا سائمہ, اصل میں نا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈے ہی نا کہ ہم قربانی کا گوشت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اچھا, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دوست عزیز جو بھی جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے رشتہ داروں کے علاوہ, وہ دوسرے شہر میں گئے ہوتے ہیں, کوئی ننیال جاتا ہے, کوئی ددیال, کوئی سسرال, تو ان کا بھی سنبھالنا پڑتا ہے. میں لسٹ بنائی ہوتی ہے نا کہ ہم نے کہاں بھیجنا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے جو ہمارے ہمسایہ نا ان میں کہتی ہوں کہ جلدی پہنچے اور غریب لوگوں میں جو فوراً تقسیم ہو. اور باقی جو پھر اپنے دوستوں کا, اپنے تعلق داروں کا, رشتہ داروں کا رہتا ہے دور دراز کا, تو وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں انہیں فریز کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ نام پیکٹ پہ میں اندر بھی ڈال دیتی ہوں, اس کے اوپر پھر شاپر ریپر ایک اور لگاتی ہوں, گیلا نہ ہو جائے, تو تاکہ جیسے ہی پھر کوئی مہمان آئے تو ان کا نام دیکھا اور ان کو جا کے دے دیا. 3-4 دن مجھے رکھنا پڑتا ہے اکثر یہ
گوشت, اور لیکن تقسیم ہو جاتا ہے الحمدللہ. کھانوں کے معاملے میں آپ بڑی مشہور ہیں کہ آپ بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں, بڑے لذیذ کھانے بناتی ہیں, تو اس میں کس طرح سے کیا کچھ حساب ہوتا ہے, کیا کچھ بناتی ہیں, اور کس طرح سے بنانے کی آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے, رات کو بنا کے رکھتی ہیں, صبح بناتی ہیں, کس طرح سے؟ میں سب سے پہلے تو اپنی والدہ کو یاد کرتی ہوں ہر عید پہ, کہ ہماری والدہ جو تھی نا, ہماری سب بہنوں کی ڈیوٹی لگاتی تھی کہ آپ نے سوئیاں بنانی ہیں, آپ نے چاٹ بنانی ہے. اور بڑی عید پہ تو یہ چیزیں کام تقسیم ہو جاتا تھا. ہاں, تو سویٹ ڈش بنتی ہے, چنا چاٹ بہت کم بنتی ہے بڑی عید پہ نا, اس میں کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یخنی بنتی ہے, پالک گوشت بنتا ہے, آپ کے پاس وائٹ مٹن بنتا ہے, بیف ہے, جو بھی ہے, یا زیادہ سے زیادہ نا آپ کے کباب بنتے ہیں. لیکن کباب جو ہے نا, آج کا دن جیسے چپل کباب کا تیسرا دن ہے, میں نے قیمہ تھوڑا سا بنوا لیا تھا, کیونکہ 2 دن تو آپ کو اپنے گوشت کا نا مینج کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. کیونکہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ ہماری جو ہوتی ہے نا پائے, وہ چاہے وہ بکرے کا ہو چاہے وہ بڑا ہو, جو بھی ہو, وہ پائے ہم رکھتے ہیں. میرے سسر جو ہیں ہمیشہ سے وہ کہتے تھے کہ آپ رکھیں ان کو نا, تو ہم اس کے بدلے میں اتنے وزن میں اپنا گوشت نکال کے وہ غریبوں میں یا رشتہ داروں میں اس میں تقسیم کر دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اوجری کو بھی بڑی شوق سے کھاتے تھے گھر والے, تو صاف کرنے کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں دیتی ہوں, اگر 3 قربانیاں 3 جانور ہیں, تو اس میں سے 1 آدھ میں رکھوں گی, 2 میں دوں گی کہ مجھے یہ صاف کر کے دے دے. آپ کو نہیں لگتا کہ پہلی عیدوں میں جو 2000 پہلے سے جو عیدیں ہوتی تھی ان میں اور آج کی عیدوں میں کیا فرق ہے, مطلب کس طرح سے اس وقت کس طرح سے گزاری جاتی تھی اور آج کس طرح گزاری جاتی ہے؟ اچھا سائمہ, جو ٹائم آگے جاتا ہے نا, تو ہم زیادہ جدید اس پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جن کے دماغ ہماری طرح جو ہے نا پرانے جو ہے نا رسم و رواج کے ہوں, اس پہ اس تہذیب ملنا ملانا, بلکہ ٹیکنالوجی نے یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس کو محدود کر دیا تھوڑا سا. فون پہ ہی عید مبارک اور مبارکبادوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت جگہوں پہ یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے. نہیں, عید مبارک تو ابھی بھی یہ میں کہتی ہوں ٹیکنالوجی کو اگر پازیٹیو استعمال کرتے ہیں تو میں تو خوش ہوتی ہوں کہ ضرور یہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کراچی اگر آپ کی کوئی پھپھو خالہ چاچی کوئی بیٹھی ہیں, کوئی دوست بیٹھی ہیں, تو یا باہر کے ملک میں بیٹھی ہیں, تو ان کو آپ کس طرح مل سکتے ہیں؟ آپ ان کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں ضرور یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں آپس میں, تو یہ بھی ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی یہ ہمیں نہیں پتا, اور سننے والوں کو ہم نے عید مبارک کہا تو یہ ایک خوشی ہوتی ہے, ان کو بھی سننے والوں کو اور ہمیں بھی ہوتی ہے. اور لیکن یہ کہ بے شک جتنی بھی ٹیکنالوجی فاسٹ ہو جائے, تو ہمیں اپنی تہذیب کو, کشمیری روایات کو نہیں بھولنا. اور ہم نے جو ہے یہ جو کھانے پکانے اور پھر ایک دوسرے کے گھر جانا اور بھیجنا, اسپیشلی صبح سویرے سوئیاں بھیجنی. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر عید پہ یہ جب بھی میرا انٹرویو تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی قربانیاں 2-3 جانور اگر ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ اگر دادا نے کی ہے تو دادا کی جو قربانی جانور ہے اس کی کلیجی بنا کے ان کا ناشتہ ہوگا. پھر وہ دوسرا, اب ذریعہ بتا, جو ہمارے ذبح کرنے والے قصائی حضرات ہمارے بھائی ہیں, وہ پھر 2 جانور ذبح کریں گے, تیسرے گھر میں کہیں جی جب تک اس کا گوشت چمڑی ٹھیک ہوتی تب تک میں باقی کام نپٹا کے آ جاؤں. ہاں, تو پھر دوسرا جانور ہوگا تو پھر وہ 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی کلیجی بنے گی. ہمارے مصروفیت جو ہے نا, پہلے دن میں صرف کلیجیاں ہی بنا تو کھانے جو ہے نا وہ 4 بجے دن کا کھانا ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ جب تک ان کے روزے نہیں کھلتے, بڑا مصروف دن ہوتا ہے. اس کے دوران لوگوں میں گوشت کی تقسیم, آپ یقین کریں 2 دن میں کہیں نہیں جا سکی. اچھا, آج جیسے ہی مجھے آپ نے کہا کہ آپ نے دینا انٹرویو, تو میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گی. چلو باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا, تو باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا. صحیح. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ یہ جو عید ہے, اس کو جو عید قربان ہے, اس میں بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے بچے جاتے ہیں کسی کے گھر میں گوشت لینے کے لیے, اکثر لوگ تو دیتے ہیں, ان کا حصہ الگ سے کر کے رکھا ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نظر انداز بھی کرتے ہیں یا جھڑکا دیتے ہیں, واپس کر دیں, یا 2-3 بچے دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑا دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ تو بہت بری بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ آپ کے پاس بھیجتا ہے. بالکل, ان بچوں کو, یا بہت ساری خواتین بھی ضعیف آتی ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں آپ کے پاس, اور ان کو کبھی خالی نہیں بھیجنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے, لیکن اللہ نے ان کو آپ کے پاس, قربانی کی استطاعت بھی تو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے نا, تو اسی کے نام پہ ان کو, اور وہ قبول ہی نہیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پراپر اس کو تقسیم 3 حصوں میں نہیں کرتے تو وہ فائدہ نہیں ہے.
وہ اپنے جسم کا ماس کھا لیں چاہے وہ کھا لیں، یہ برابر ہے میری نزدیک، میں تو یہ سمجھتی ہوں. تو اس لیے قربانی کا جو گوشت ہے، جو غریب جس کا حق بنتا ہے اس تک ضرور پہنچائیں، لازمی. ادروائز جو ہے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور دنیا کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی یہی زندگی ہے، نہیں، اگلی زندگی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور پھر جب ہماری زندگی کے آخری وہ آئیں گے نا، کیونکہ میں ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہوں، مکس اس میں، اور میں نے بزرگوں کو دیکھا، پردادا کو دیکھا، اپنے ہسبینڈ کے دادا کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، اپنے ہسبینڈ کے دادا کو، میرے بچوں کے پردادا، اور اپنے سسر جو ہے میرے بچوں کے دادا، ان کو دیکھا، میری ساس، میں سب کے ساتھ، مطلب آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں. اور الحمدللہ میں نے جو اپنے پیرنٹس، جب میری شادی یونیورسٹی کے بعد، تو شاید وہ تہذیب میں اس طرح وہاں نہ سیکھ سکی، تو جو میں نے یہاں پہ آ کے زیادہ سیکھی، وہ میں نے یہی سیکھا کہ آپ جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے راستے میں ہی بھیجیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک دیتی ہوں، اپنے ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر نا گوشت آیا، ایک بزرگ ہمارے گھر رہتے تھے، تو یہ تقریباً 24 سال پرانی بات بنا رہی ہوں. تو وہ رہتے تھے، تو ہمارے ان کے حصے کا جو گوشت آ رہا تھا نا، تو میں نے اپنا بھی تقسیم کر رہی تھی. تو ہمارے بکرے ان 2 تھے اس وقت، بڑے بڑے سائز کے تھے. تو ہمارے پاس جو بھی آئے نا باہر گیٹ پہ، وہ کہ جی تسا نے دان ذبح کیتے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کس نے مشہوری کر دی ہمارے ایریا میں سے. تو ہر بندہ آئے، تو میں نے اس کو کہا، اپنے ملازم کو میں نے کہا کہ میں اکٹھا بنا کے رکھ رہی ہوں نا، تو آپ اس کو تقسیم کرتے جاؤ. وہ بھی ذریعہ پتہ ریسٹ چاہتا تھا. تو میں نے یہ کیا کہ بہت پریشان ہو گئی. ہمارے نیبر میں نا ایک کسی نے گائے کی یا کچھ، ان کا ملازم آیا پتیلا لینے کے لیے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کیا قربانی کی ہے؟ کہتا ہے کہ ہم نے گائے. میں نے کہا ہم نے کبھی نہیں کی نا بڑی قربانی. تو مجھے بڑا شوق تھا بکرے سال پورا بکرے کھاؤ، وہ گوشت اس کا کھاؤ، اور پھر قربانی بھی اس کی. تو میں نے کہا باجی کو کہنا میرے لیے نا تھوڑا سا اچھا سا گوشت بھیجنا، میں اس کے نا ایسا کباب بنانا چاہتی ہوں. کیونکہ ہمارے گھر میں نا میرے سسر اور میری ساس جو ہیں وہ بڑا گوشت پسند نہیں کرتے، تو کوئی تکلیف کہتے ہو جاتی ہے اس طرح کر کے. لیکن بچوں کے لیے ہم قیمہ وغیرہ رکھتے تھے، منگواتے تھے کبھی کبھی. تو جب انہوں نے مجھے گوشت آیا نا، تو کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. جب گوشت آیا تو اتنا سا ٹکڑا چھوٹا سا. اچھا. اور ہمارے ملازم نے کہا باجی وہ فلاں باجی نے بھیجا. تو مجھے شرمندگی ہوگی. تو ہمارا سین تھا، تو میں اس میں بھی تقسیم کر رہی تھی اپنا ہی نا. تو مطلب دکھ نہیں ہوتا اپنے آپ کے اندر، دکھ کس بات کا؟ شرمندگی والا. میں نے کہا اللہ مجھے کیا ضرورت ہے زندگی میں نے کبھی میرے خود گھر میں گوشت پڑا ہوا اور میں نے باہر سے منگوایا، وہ بھی اتنا سا. کسی نہیں مانگا. میں نے کیوں مانگا؟ بس یقین کریں میں نے ایسے آسمان کو دیکھا. تھوڑی دیر گزری تو وہ جو میں نے کہا اب یہ سارا جو ہے نا آپ اس طرح کرو کہ یہ تقسیم کر دینا خود ہی، جس طرح دینا جو بھی آئے گا باہر نا. تھوڑی دیر گزری تو پھر میں لیٹی ہوں جا کے نا، اس دکھ میں اور شرمندگی کے دکھ میں میں لیٹی ہوں. تو بیل ہوتی ہے. تو میں نے پھر ملازم کا میں کھولو، کہتا باجی میں تنگ آ گیا ہوں، یہ اتنے مانگنے والے آ رہے ہیں. 4 بجے کے بعد مانگنے والے سٹاپ. اچھا. دینے والے سٹارٹ ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. 4 بجے 2 کلو ہمارے گھر بزرگ جو رہتے تھے نا، ان کے حصے کا گوشت، یہ جی 5 کلو ان کا، 2 کلو آپ کا. اچھا. ایک آ رہا یہ میڈم کو بتائیں کہ یہ 4 کلو ان کا، 1 کلو آپ کا، یہ 8 کلو ان کا. اچھا. انہوں نے بزرگوں نے یہ کہا کہ سارا گوشت آپ ان کے گھر میں رکھیں. وہ خود گئے ہوئے تھے باہر، آؤٹ سٹی تھے. اچھا. ان کے گھر میں رکھیں، ہم وہاں سے لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور جس وقت رات کو 11 بجے نا، میں نے اس کو کہا میں نہیں اب باہر آؤں گی، ٹھیک ہے، سنبھالتے جاؤ جس اس کا گوشت ہے. ان کا سرکار جی کا گوشت ایسے رکھو، اپنے گھر کا جو ہے نا اس شاپر میں ڈال دو. وہ کہنے لگا باجی شاپر بھر گیا، اب مجھے اور شاپر بڑے چاہیے. اور رات کو 11 بجے بیٹھی ہوں، 2 بجے تک میں صرف ان کا گوشت میں ایسے ہی بند کر رکھتی رہی. صرف اپنا جو میں نے اٹھایا نا، کم از کم 1-1.5 من گوشت تھا. اور اس میں کم از کم 15 کلو سے اوپر بڑا گوشت تھا، جو مجھے پہلی دفعہ صاف ستھرا نہیں، جو مجھے پہلی دفعہ بڑے جانور کی خواہش ہوئی. اچھا. پہلی دفعہ. اور وہ گوشت جو میرے پاس آیا وہ 15 کلو سے اوپر تھا. میڈم آپ یقین کریں کہ میں آج تک وہ اللہ کا وہ عطا کہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صرف آپ خواہش اگر کرتے ہیں کبھی کسی چیز کی تو صرف میرے رب سے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام کی تو وہ اللہ کے نام پہ دے. بالکل قبول. بالکل ایسا ہی. چونکہ اب عید کا اب آپ کی مصروفیات میں تھوڑا کمی ہوئی ہوگی، تو اب کہاں کہاں جانے کا ارادہ کیا سوچا ہوا؟ کہیں باہر گھومنے پھرنے جائیں گی، فیملیز میں جائیں گی، کس طرح سے اب جو عید کے جو آخری دن ان کو کس طرح سیلیبریٹ کریں گی؟ اچھا. میں تو آج تک ہی اپنے ہسبینڈ سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی یہی گلہ کرتی ہوں کہ کبھی عید کے دنوں میں مجھے باہر لے جائیں
گھومنے پھرنے کے لیے. مجھے خیال بھی چوتھے دن ہی آتا ہے. اچھا 3 دن تو خیال بھی نہیں آتا, مصروفیت اتنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ یقین کریں یہ جو ہڈیاں نا دکھ رہی ہیں, یہ دکھ رہی ہیں, یہ دکھ رہی ہوتی ہیں. اور چوتھے دن کہتے ہیں ہاں کدھر جانا, تو میں دی ہوں آج رہن دے, مجھے سون دے. ٹھیک ہے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم اتنا اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے, چاہے آپ 2 پیناڈال کیا 10 کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, لیکن تھکاوٹ آپ کو جو ہے نا وہ ختم ہونی ہے وجہ سے ہوتی ہے, ریسٹ کے ساتھ اور اچھی ڈائٹ کے ساتھ. اس لیے میں ہمیشہ خواتین کہتی ہوں اچھی خوراک کھایا کریں. آپ نے نسلیں جو ہیں آگے چلانی ہوتی ہیں, آپ نے پورے خاندان کو دیکھنا ہوتا ہے, پورے خاندان کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم خواتین یہ ہوتی ہیں جب کھانا کھا رہے قربانی بھی ہوتی ہے, اور خاندان کی شان میں نا بال برابر بھی فرق نہ آئے. آ گیا تو پھر سمجھیں. عید پہ بھی یقین کریں ہم کہتے ہیں اچھا جو ہے نا وہ سالن, اچھا بوٹیاں, اچھی خوراک, وہ بچے کھائیں, ہسبینڈ کھائیں, مہمان کھائیں. بالکل. اور ہم نے وہ گردن اور پٹھیں ہی کھانی ہوتی ہے. بالکل. بہت شکریہ میڈم آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. جی, یہ تھی محترمہ نصرت شہناز دنانی صاحبہ جنہوں نے عید کے پرمسرت موقع پر ہمیں وقت دیا اور اپنی خوشیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت بہت شکریہ اور ان کا. اور آئندہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.